السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے طلبگار، جنت کے شوقین، جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، سب اپنے رب کی اس جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان جنت میں اپنے رب کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی رحم سے داخل ہوگا۔ ہمارے اعمال تو ایک کوشش ہے اپنے رب کو منانے کی، لیکن اس کا یہ کرم ہے کہ ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لیتا ہے، ہماری محنتوں کو قبول کر لیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے، اور قبول بھی ایسے کرتا ہے کہ 10 گنا سے، 700 گنا سے اور اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے ایک ایک عمل پر۔ اور لوگوں میں یہ بات بھی بہت ذوق و شوق سے پائی جاتی ہے کہ وہ حوروں کے طلبگار نظر آتے ہیں۔ آئیے اس ضمن میں آج کچھ باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور پھر آج کے درس کی طرف بھی بڑھیں گے کہ حوروں کی ملکہ۔ آغاز کرتے ہیں سورہ رحمان کی چند آیات کے ترجمے سے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد پاک سورہ رحمان آیا نمبر 70، فیہن خیرات حسان، ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک، صورت کی اچھی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حورا مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں خیموں میں اور پردہ نشین۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، انہیں چھوا ہے اس آدمی سے پہلے جو جنت میں جس کو عطا کی جائیں گی، چھوا بھی نہیں کسی آدمی یا کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، تکیے لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو بندہ مومن کو عطا ہوں گی، ان میں سے چند ایک کا ذکر ہے۔ پھر سورہ واقعہ میں اللہ تعالی مزید فرماتا ہے وَحُورٌ عِین، اور بڑی آنکھوں والی حوریں، كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، صلہ ان کے اعمال کا۔ اور جنت کیسی ہے؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس میں وہ کوئی بیکار اور گناہ کی بات سنیں گے بھی نہیں، الا قیلا سلاما سلاما، اور ان کا کہنا ہوگا سلام سلام۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، پھر وہ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے اصحاب الیمین کے بارے میں بات فرماتا ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، اس میں سورہ 35 آیا نمبر 35-36، اس کی تفسیر میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں ایک آدھ دو روز قبل۔ اس میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا۔ اب اس سے مراد، جیسا میں نے آپ سے کہا، مفسرین نے 2 آراء پیش کی ہیں، حوریں بھی مراد ہیں اور وہ دنیا کی عورتیں جو جنت میں داخل ہونے سے قبل اثر نو تخلیق کی جائیں گی۔ پھر اگلی آیت میں فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، تو انہیں بنایا کنواریاں اپنے شوہر پر پیاریاں، یعنی ایک دوسرے سے محبت کرنے والیاں بنایا انہیں، کہ میاں بھی اس پہ فریب تھا، وہ بھی اس کی محبت میں، اور انہیں ایسے بنایا کہ عُرُبًا أَتْرَابًا، انہیں پیار ایک ایک عمر والیاں، ایک ہم عصر اور پیار اور محبت والیاں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید پھر اور گروہوں کے بارے میں، بہرحال سورہ واقعہ کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ان آیات مبارکہ میں سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان ہے، اور مقامات پہ
ان میں حوروں کا ذکر آیا ہے، بڑی تفصیل سے آیا ہے، آپس کی مودت و محبت کا ذکر آیا ہے. اور دیکھیں اہل جنت میں سے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی عورت زمین کی طرف رخ کرے تو وہ تمام فضا کو جو آسمان و زمین کے بیچ ہے روشن کرتے اور اس کو خوشبو سے بھرتے، اور بے شک اس کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے تمام دنیا اور اس کی ہر شے سے افضل ہے. امام بخاری نے اسے صحیح البخاری میں روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے لعبہ، اور جسے اردو میں کچھ لوگ گڑیا کہتے ہیں، کیونکہ عربی میں کیا ہوتا ہے کہ عربی میں کھیلنے کی چیز کو لعبہ اور خاص طور پہ گڑیا کو لعبہ کہا جاتا ہے. تو بعض لوگ درس سن لیتے ہیں، کچھ مترجمین نے اس کا ترجمہ گڑیا کیا ہے تو وہ آ کے پوچھتے ہیں بھئی آپ گڑیا والی حور کا بھی درس دیں، حالانکہ وہ لعبہ کو اردو ترجمہ ہے. بہرحال تو جس کا نام لعبہ ہے، اگر وہ اپنا لعاب دہن، جس کو آپ کہتے ہیں نا تھوک عام زبان میں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو اس چینل پہ آتے ہیں سنتے ہیں ان کو اتنی مشکل زبان سمجھ میں نہیں آتی جو ترجموں میں لکھا ہوا ہے، لیکن لعاب دہن یا لعاب جو ہے یا منہ کا لعاب جو ہے، یہ اگر کڑوے سمندر میں ڈال دے تو سمندر کا تمام پانی میٹھا ہو جائے، جسے شیریں کہتے ہیں. مشکل اردو میں شیریں، آسان اردو میں میٹھا. اور اس کے سینے پر کیا لکھا ہوگا؟ اس کے سینے پر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو میری جیسی حور ملے تو اس کو چاہیے کہ میرے پروردگار کی فرما برداری والے اعمال کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اسی طرح جو ہے حضرت عطا سلمی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، یا ابو یحییٰ، اے ابو یحییٰ، ہمیں نیک اعمال کرنے کا اور جنت میں جانے کا شوق دلائے. تو انہوں نے فرمایا، اے عطا، جنت میں ایک حور ہے جس کے حسن پر جنتی مرتے ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ جنت والوں کے لیے زندہ رہنے کا فیصلہ نہ کر دیتا تو وہ اس کے حسن کو دیکھ کر ہی مر جاتے. چنانچہ حضرت عطا حضرت مالک کی اس بات کو سننے کے بعد اسی کیفیت میں کئی سال تک رہے کہ اپنے رب کو منانے کی محنت کرنی چاہیے، اور پھر اسی سال 40 سال تک غمگین رہے. حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم نے اسے روایت کیا ہے، پھر حادی الارواح میں بھی یہ واقعہ آتا ہے. اسی طرح حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عراق میں ایک نوجوان بہت عبادت گزار تھا. وہ ایک مرتبہ ایک دوست کے ساتھ مکہ مکرمہ کے سفر پر نکلا. جب قافلہ کہیں پڑاؤ کرتا تھا تو یہ نماز میں مصروف ہو جاتا تھا، جب وہ کھانا کھاتے تو یہ روزے دار ہوتا تھا. سفر میں جاتے آتے وقت اس کا وہ دوست خاموش رہا. جب اس سے جدا ہونے لگا تو اس سے پوچھنے لگا کہ بھائی مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں نے جو تجھے اتنا زیادہ عبادت میں مصروف دیکھا ہے، اس پر تمہیں کس بات نے اتنا متاثر کیا ہے کہ تم اتنی محنت کرتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں نے نیند میں جنت کے محلات میں سے ایک محل دیکھا. اس محل کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی تو ایک چاندی کی. جب اس کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس کا ایک کنگرا زبرجد کا تھا، یعنی بالکنیز جو ہوتی ہیں نا، تو دوسرا یاقوت کا. ان دونوں کے درمیان حور عین میں سے ایک حور کھڑی تھی جس نے اپنے بالوں کو کھول رکھا تھا. اس کے اوپر چاندی کا لباس تھا. جب وہ بل کھاتی تھی تو اس لباس میں بھی بل پڑ جاتے تھے. اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے خواہش پرست، اللہ عز و جل کی طرف میری طلب میں کوشش کر. اللہ کی قسم میں تیرے طلب میں روز بروز نئے نئے طریقوں سے زیب و زینت کیے جا رہی ہوں. چنانچہ یہ محنت جو تم نے دیکھی ہے اس حور کی طلب کے لیے ہے. حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ نے یہ حکایت بیان کر کے فرمایا، یہ اتنی ساری عبادت تو ایک حور کی طلب میں ہے، اب اس شخص کی عبادت کی کیا حالت ہونی چاہیے جو اس سے زیادہ کا طلبگار ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت ساری خواہشات کے پلندے اپنے سر پہ لیے پھرتے ہیں، خواہشات کے پہاڑ بنائے ہوئے ہیں، پر محنتیں اس پر بھی نظر کریں کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں. اس واقعے کو صفت الجنہ میں ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے. اچھا، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو ان کے شاگردوں نے شدت خوف اور کثرت مجاہدہ میں دیکھا تو عرض کیا کہ یا شیخ،
اگر آپ اس مجاہدے کو کچھ کم کریں تو بھی اپنی مراد کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا کیوں کر میں پوری کوشش نہ کروں، میں نے سنا ہے کہ اہل جنت میں اپنی منزل میں ہوں گے کہ ان پر ایک بہت بڑا نور ظاہر ہوگا، اور اس کی رونق اور شدت کی روشنی کی وجہ سے 8 جنتیں روشن ہو جائیں گی، اور اہل جنت سمجھیں گے کہ یہ نور اللہ کی جانب سے ہے اور سجدے میں گر پڑیں گے۔ اس وقت ایک منادی آواز دے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ، یہ وہ نور نہیں ہے جس کا تمہارا گمان ہے، یہ ایک حور کے چہرے سے نور چمکا ہے جو اپنے خاوند کے سامنے مسکرائی ہے، اور اس کے مسکرانے سے یہ نور ظاہر ہوا ہے۔ تو اے بھائیوں، جو شخص خوبصورت حور کے لیے مجاہدہ کرے اسے ملامت نہیں کی جاتی، وہ شخص جو خدا کا طالب ہے اس کے مجاہدے پر کیا ملامت ہے؟ بہت سے لوگ دنیا میں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص حور کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کے اوپر تان ہوتا ہے، تشنا ہوتا ہے، اس کی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ کامنٹ سیکشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آئے گئے دن ویڈیوز میں الٹے سیدھے لوگ کمنٹس کرتے رہتے ہیں، اپنی بڑائی جھاڑتے رہتے ہیں، وہ ان کا اپنی عبادتوں پہ غرور تکبر کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ جب انسان میں بہت کرتا رہے نا تو سمجھو کہ اس کے اندر غرور کا کیڑا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ اسے جو بات سمجھ میں آ گئی ہے وہ کسی اور کو سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو وہ دوسروں پر دھونس جماتا ہے، ہمیں تو یہ اور ہم تو وہ اور میں تو یہ اور میں تو وہ، اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ایسی بڑی بڑی باتیں رکھیں گے، آپ کو شرمندہ کریں گے۔ تو پھر بہرحال ان سے یہی عرض ہے کہ اگر یہ چیز اللہ کی نعمت نہ ہوتی اور اس کے حصول کی کوشش بھی مقصود نہ ہوتی تو قرآن میں اتنی آیات نہ اترتی۔ محنتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ان خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ سے مانگنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جائز خواہش ہے۔ لیکن بہرحال ہمارا ان سے کوئی تعارض نہیں ہے، بتانا مقصود ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھرا کریں۔ میں بھی اگنور کر دیتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں اپنے تئیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ دراصل ایک نفس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ نفس بڑا بدماش ہوتا ہے، مختلف طریقے سے آپ کو گھیرتا ہے، بربادی کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے اس کے سدھار پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور جب یہ سدھر جائے تو بہت سارے معاملات سدھر جاتے ہیں۔ یہ کوشش کرتا رہتا ہے، پر اس پر آپ نے حاوی ہونا ہے۔ دیکھیں، انداز گفتگو پر بھی بہت زور ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایک بات یوں بیان کرتے ہیں کہ دوسرے والے کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ ایک بات وہی بات یوں بیان کرتے ہیں کہ دوسرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو خیر، ہمارا بھی مقصد یہاں پر کسی کے اوپر طنز تو نہیں ہے، اصلاح ہے کہ دیکھو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئی ہے، آپ کا ایک سوچ کا زاویہ ہے، دوسرے کے سوچ کا الگ زاویہ ہے۔ آپ کو ایک بات شوق و رغبت کی طرف لے جاتی ہے، دوسرے کو کوئی اور بات لے جاتی ہے۔ اسی لیے تو ترغیب و ترہیب کے نام کی کتابیں بھی علماء نے حدیث پہ جمع کی ہیں۔ وہ چیزیں جن سے عبادت کی طرف رغبت ہو، وہ چیزیں جو عبادت کی طرف لائیں اور گناہوں سے روکیں، وہ ترہیب کے زمرے میں آتی ہیں کہ یہ گناہ کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، اور ترغیب یہ نیکی کرو گے تو یہ ثواب ہوگا۔ اس لیے کسی کے اوپر اپنے تئیں اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کر کے دوسرے کو متحیر بھی نہیں کرنا چاہیے، تکلیف بھی نہیں پہنچانی چاہیے۔ آپ کو اگر کوئی چیز کسی چیز کی طرف رغبت کرتی ہے تو سبحان اللہ، اسے وہ چیز گناہوں سے روکتی ہے اور جنت کی طرف رغبت ہوتی ہے، عبادت کا شوق ہوتا ہے اسے، اس کے ایمان کی وہ حفاظت کرتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، تو سبحان اللہ، اس کو وہ طریقہ اللہ نے بتا دیا، تو اللہ کی رحمت ہے۔ عبادت تو اللہ ہی کی ہو رہی ہے، غیر کی تو نہیں ہو رہی۔ خیر، بہرحال تو کہنے کا مقصد ہے کہ حور کی طلب میں کوئی ملامت نہیں، جو ملامت کرتا ہے وہ بے وقوف ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال بہت سے لوگ دنیا میں اس طرح کے عہد و پیمان کر لیتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں نہیں مل سکے اور ہماری شادی کسی دوسرے انسان سے ہو گئی تو کم از کم جنت میں ضرور ایک دوسرے کے شریک بنیں گے۔ اس طرح کے عہد و پیمان لوگ کر لیتے ہیں نا، لڑکے لڑکیاں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، محبت کے جوش میں، سکولز میں،
علماء کرام ایسے عہد و پیمان کو جائز نہیں قرار دیتے. اول تو یہ ہے کہ تمہارا ایک ایسی عورت سے، ایک لڑکی سے ملنا یہ خود گناہ ہے، اور اس کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرنا بھی گناہ ہے، اور جس چیز کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تم کیسے کسی سے وعدہ کر سکتے ہو، کیسے کسی کے ساتھ عہد و پیمان کر سکتے ہو؟ اور اگر وہ کل کرا کو تم کسی اور کی بیوی بن گئی تو تم کسی اور کی بیوی کو ہتھیانا چاہتے ہو. کتنی گھٹیا غلط حرکت ہے نا. اگر کوئی سوچو، اللہ نہ کرے جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے اس کی بیوی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرے تو اس کی غیرت کا کیا عالم ہوگا. تو سوچو پھر تم دوسرے کی بیوی کے بارے میں ایسے کیسے بات کر سکتے ہو؟ ایک لمحے کو سوچو تو صحیح نا، کہ صرف ایک طرف سے کھیلنا جانتے ہو. تالی تو دو ہاتھ سے بچتی ہے، تو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے کیسے پسند کرتے؟ وہ بھی تو تمہارا مسلمان بھائی ہے. اس لیے اسلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ اس سے ہارمنی بندی رہتی ہے جب آپ ان گناہوں سے بچے رہتے. تو اس طرح کے عہد و پیمان نہ کیا کریں، کیونکہ کماری لڑکی تو جنت میں کسی شادی شدہ انسان کو مل سکتی ہے، لیکن جنت میں بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہے گی اور جنت کی حوروں کی سردار ہوگی. سمجھ آئی بات؟ تو ایک سردارنی کو، ایک ملکہ کو آپ اس کے بادشاہ سے لینا چاہتے؟ کیوں بھائی؟ یہ تو ممکن ہے کہ کسی خاتون کے ایک سے زائد نکاح ہوئے ہوں تو اللہ کریم اپنے خاص فضل سے اسے ان شوہروں میں سے کسی ایک کو چننے کی اجازت عطا فرما دے گا، یا ان دونوں میں جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا یا زیادہ اخلاق والا ہوگا وہ اسے چن لے گی. بہرحال جو بھی معاملہ ہو، لیکن اپنے شوہروں میں سے کسی کو چنے گی، نہ کہ کسی غیر مرد کو اپنے شوہروں پہ چنے گی. تو اس قسم کی گھٹیا خواہشات، حسد، جلن، رقابت جو یہ دنیا والی چیزیں نا، یہ وہاں نہیں ہوں گی. جنت میں سب کی عمر، قد، بدن، یہ دل کے احوال یہ ایک ایسے خوبصورت طریقے پر ہوں گے کہ سبحان اللہ. تو بہرحال جو پوائنٹ ہے آج کا یہ ہے کہ دنیا کی جنتی عورتوں کو جنت کی حوروں پر فوقیت ہے. اور اس ضمن میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو باہر کے کپڑے کو اندر کے کپڑے پر ہوتی ہے. جب دوہرا کپڑا سلتا ہے تو اندر کا کپڑا معمولی اور باہر کا بڑا اچھا ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ کس بنا پر؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو دنیا والی عورتیں ہیں انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہیں، تو کیوں نہ ان سے افضل ہو. تو ان تمام باتوں سے ایک مسئلہ تو خوب واضح ہو گیا. طبرانی کی روایت ہے، پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ دنیا کی مومن عورتیں حوروں سے افضل ہوں گی، اور دنیا کی یہی مومنہ عورت جس میں دنیا میں عجیب سے نقص بھی پائے جاتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ ظاہری نقص جو ہوتے ہیں کہ بھئی حیض ہے، نفاس ہے، بڑھاپا ہے، عمر کا ڈھلان ہے، مختلف قسم کے اور مسائل ہیں، یہ جنت میں جب داخل ہوگی تو اس کا ایک الگ حسن ہوگا. اللہ اکبر اللہ. اور اس کا حسن حوروں کے حسن سے اعلیٰ ہوگا، افضل ہوگا، ان پر چھا جائے گی. دنیا میں اس میں کتنے نقص ہوں، کون نہیں ہے دنیا میں، کون ہے جس میں نقص نہیں ہے؟ سب میں کچھ نہ کچھ نقص ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں اس کا مرتبہ حوروں سے بھی افضل ہوگا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان سے یہ سوال ہے، تو ہم کیوں نہ ان جیتی جاگتی حوروں کی قدر کریں؟ ہے نا؟ یہ بھی تو جنت میں حوروں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہوں گی نا. تو حوروں سے اعلیٰ اور افضل کو بھی میں حور ہی کا لفظ دے رہا ہوں، تو ان کی قدر کرنی چاہیے کہ جنہیں اللہ اپنی خاص عطا سے نیک اعمال کے ساتھ جب یہ جنت میں داخل ہوں گی تو وہ عطا کرے گا جو حوروں کو بھی عطا نہ ہوا. تو گویا یہ تو ان کی ملکہ ٹھہری. مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ مشقت نہیں کرنی پڑی نا اس حور کو حاصل کرنے کے لیے، پاپڑ نہیں بیلنے پڑے، زہد و تقوی کی راہوں پہ نہیں چلنا پڑا، اس لیے قدر نہیں ہے. بلکہ الٹا ان کے ماں باپ سے کسی نے جو ہے وہ جہیز کی لعنت لی ہوئی ہے، کسی نے یہ لیا ہوا ہے، کوئی ابھی تک ان سے گھسیٹتا رہتا ہے، قدر نہیں کرتے، ان کو آسامی بنایا ہوا ہے
یا مہر دے کر بڑا احسان کر دیا ہے کہ بڑے ہم ترم خان ہیں، ہم نے تو مہر دیا ہے۔ احساس ایک چیز ہوتی ہے جو ہر چیز سے اعلیٰ ہوتی ہے، ہم ان کی قدر نہیں کرتے، یہ ہماری بے وقوفی ہے، ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو پروان چڑھا کے آپ کے سپرد کیا ہے، اس کی امانت، اس کی جو وہ چیز جسے اس نے امانت کے طور پہ اپنے گھر میں رکھا، وہ امانت آپ کے سپرد کی ہے، آپ کو امین بنایا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس امانت کی حفاظت کریں۔ اب وہ امانت آپ کی ہو گئی ہے، ملک میں آ گئی ہے، ملکیت ہو گئی ہے کہ آپ کی ہو گئی ہے وہ عورت، تو اپنی چیز کی حفاظت انسان نہ کرے، اپنی چیز کی قدر نہ کرے، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ اکبر، یہ تو اس شخص کا احسان ہے نا کہ آپ کے لیے اللہ نے ایک جو عورت کو تخلیق فرمایا اسے پروان چڑھایا، اس کو اتنا سنبھال کے رکھا تاکہ جب آپ کی ہو جائے تو صرف آپ کی ہو۔ تو آپ کو تو اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، پیار کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو اینی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا، جب مرد حضرات رزق کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے گھر بار کی، ان کی اولاد کی، ان کے معاملات کی نگہداشت کرنے والی یہ تو حوروں کی ملکہ ہی ہے نا، یہ تو اسی کا کمال ہے۔ وہ حوریں تو وہاں منتظر ہیں، یہ تو یہاں پر محنت کر رہی ہے، اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی، اپنے شوہر کے مال کی، اپنے شوہر کی دی ہوئی ذمہ داریوں کی، اس کے ماں باپ کی، اس کی اولاد کی۔ لیکن ہم نے کیا کیا کر رکھا ہے؟ ہم نے اس پر اپنی نظریں بھی نہیں ڈالتے، اس کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حوروں کے طلبگار جنت کی ملکہ کو نہ بھلا بیٹھیں۔ اللہ اکبر، اس کے احساسات کا خیال کریں، اس سے پیار اور محبت کا معاملہ کریں کہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے آج کے درس کو میں نے اسی لیے یوں بھی بیان کیا تاکہ اصلاح بھی ہو، اور وہ لوگ جو معترض ہیں حوروں کو چاہنے والوں کے، ان کو بھی یہ بات سمجھائی جائے اور ایک احساس جگایا جائے دلوں میں کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی بھی قدر کرو، اور جو نعمت عطا کرے گا اس کی بھی طلب کرو، اور ناشکری نہ کرو، ناشکرے نہ بنو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔